ہے ان لوگوں کو پکڑا جائے، ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں جو ختم نبوت کے قانون کو توڑتے ہیں جی، اور مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا کرتا ہے، جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی جی کم از کم اس کا تو علاج کیا جانا مؤثر چاہیے، علاج کیا جائے، اور اس کے لیے ہماری عدالتیں موجود ہیں، اس کے لیے ہمارے ادارے موجود ہیں۔ ہم کسی فرد کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کبھی نہیں دیتے، بالکل قانون کا ہم احترام کرتے ہیں۔ رہا ہوں کہ مذہبی قیادت میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ جی، خطرناک سوال ہے جو بہت آپ نے خطرناک پوچھا ہوگا، اور اس میں بھی بڑا کردار ریاست کا ہے۔ جی، تشدد جب اوپر سے ہوگا تو نیچے تک جائے گا، اوپر سے رحم ہوگا تو نیچے تک رحم خیر جائے گی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا مؤثر انداز میں جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کو وہ بڑا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ کے خیال میں آج کے دور میں عقیدہ ختم نبوت کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ جہاں پر بھی ہماری نصابی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ ساتھ شامل کیا جائے۔ یہ ہمارے نور الحسن تنویر صاحب، یہ ان کی کاوش سے یہ سارا ہوا۔ اسی طرح ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1953 کی تحریک میں سب سے پہلے جو خواتین کا جلوس نکلا تھا وہ بھی سرزمین ہارون آباد سے نکلا تھا۔ تاریخیں کھل رہی ہیں۔ بہت اہم میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ عصر حاضر میں دباؤ کا مغربی دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ایسے میں اسلام کا پیغام کیسے پھیلایا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ذرائع ہوں گے جن کے ذریعے ہم اپنا اسلام کا جو پیغام ہے وہ پھیلا سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک آج کے نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے امت میں اتحاد پیدا کرنا تھا جی، ان میں سے اکثریت کچھ لوگوں کو اتحاد ختم کرنے کی اچھی قیمت مل چکی۔ اور یہ بھی ہے کہ آج کی امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ امت مسلمہ کو جو اس وقت امت مسلمہ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ایک میں آپ کو یہ بات بتا دوں خوشی کی کہ جتنا دبایا گیا ہے نا امت مصطفیٰ کو، یہ اتنی ہی ابھر رہی ہے۔ جتنا ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے یہ اتنی ہی آپس میں جڑ رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں صورتحال ہے غزہ کے لیے مشرق مغرب شمال جنوب کا مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، جی، میں امت کی بات کر رہا ہوں۔ پیغام دیا علماء کرام کو سماجی اصلاحات میں کس کردار کو اپنانا چاہیے؟ سماجی اصلاحات میں ہمارے اسلامی معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور عدم برداشت کے اسباب کیا ہیں اور ان کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پوری ایک کتاب کا سوال ہے کہ اپنے لوگوں کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو وسائل کا صحیح طرز کے ساتھ تقسیم کرنا، حقدار کو اس کا حق دینا، عدل کا۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ ایک شخص کو جس نے بلا وجہ قتل کر دیا، ایسے پوری روح انسانی نے۔ تو عدم تشدد اور انارکی، فتن و فساد، ان چیزوں سے بچائیں۔ جس گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس ملک کے اندر لڑائی شروع ہو جائے، انارکی پھیل جائے، پھر قواریت پھیل جائے، جنگ، تو وہ ملک بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بالکل، ریاست ایک ماں ہوتی ہے، اور ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو روزگار بھی دیتی ہے اور ان کو انتشار سے بھی دور رکھتی ہے، لڑائی جھگڑوں فساد سے بھی اس کو دور رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنا عملی کردار جو ہے وہ ادا کرے، کہ وہ کوشش کریں کہ کسی بھی طرز پہ تشدد جو ہے وہ نہ پھیلایا جائے، انارکی نہ پھیلائی جائے، تلخی نہ پیدا کی جائے، یا کوئی ایسا عمل بھی نہ کیا جائے جس سے بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ جی، جو امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ اپنی تعلیم کو وقت کے حساب سے اس میں تبدیلی لائی جائے، ہماری تعلیم میں جدت نہیں آ رہی۔ امام غزالی بھی کہتے ہیں کہ اپنے نصاب تعلیم کو وقت کے حساب سے اپڈیٹ کیا جائے۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ جی، آپ نے ایک چیز کا پوچھا ہے نا، جی، میں صرف ایک گزارش کروں گا، ہمارے استاد کی پریشانی کو ختم کر دیا۔ استاد ذہنی طور پہ جس وقت ٹینشن میں ہے اس کی پینشن ختم ہے، اور یہ ہر دور کے مطابق۔ مثلا آج ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہمارے پاس ان لوگوں سے جو ہمارے مد مقابل ہے بہتر ٹیکنالوجی آگے ہمیں ہمارے نصاب اتنا ماڈرن ہم ہو سکتے ہیں علمی اعتبار سے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم علمی اعتبار سے ماڈرن ہونے کی بجائے ہم ان کی جو یورپی ثقافت ہے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، علم کم لے رہے ہیں۔ اب ایک یورپ کہتا ہے کہ جو آپ کا ایم اے لیول کا
اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے وہ 1 گھنٹے میں کرے گا، وہ ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس 1 سیکنڈ میں کر سکتی ایسے ہی ہے۔ اور اس کے باوجود یعنی کہ یہ سیدھی سیدھی دھمکی ہے کہ آپ ہمارے سامنے اے آئی کے مقابلے میں اور جدیدیت کے مقابلے میں آپ ہم سے سینکڑوں جو میل دور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیپٹل ٹی وی کی خصوصی نشست آج طلحہ بابر کے ساتھ میں خوش آمدید۔ آج کی محفل میں ہمارے مہمان خاص ہیں علمی اور روحانی دنیا کی عظیم شخصیت، جنہوں نے اپنے علم، تحقیق اور خدمت دین کے ذریعے ہزاروں دلوں کو منور کیا۔ میں بات کر رہا ہوں پروفیسر حافظ ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی مجددی صاحب کی، جن کا نام آج علمی بصیرت، روحانی فکر اور سماجی خدمات کا استعارہ بن چکا ہے۔ پروفیسر صاحب نہ صرف علم دین کے امی ہیں بلکہ تصوف، اصلاحی معاشرہ اور تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی شخصیت میں عالم دین کی سنجیدگی، صوفی کی عاجزی اور رہبر کی بصیرت یکجا ملتی ہے۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کیپٹل ٹی وی کی خصوصی نشست کے لیے ایک خصوصی ٹائم نکالا۔ گفتگو کے آغاز میں آپ ہمیں سب سے پہلے اپنے تعلیمی اور روحانی سفر کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب طلحہ احمد بابر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، کیپٹل ٹیم کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس حوالے سے آپ نے جن عمدہ خیالات کا اظہار کیا، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنائے۔ اپنے آپ کو میں کسی قابل نہیں سمجھتا، آپ کی چشم عنایت کا بے حد شکریہ۔ اور آپ نے جو سوال پوچھا ہے تعلیمی اور روحانی سفر کے اعتبار سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق میرے خانوادے کی دعاؤں سے شروع ہو گیا تھا، میری ولادت سے قبل ہی۔ جی، دادا جی حضور الحاج حافظ بشیر احمد صاحب بڑے عظیم صاحب علم ہستی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ بہت دعائیں کیا کرتے تھے۔ والد گرامی قبلہ، انہوں نے خاص طور پہ میرے اوپر بڑی محنت کی۔ بچپن میں ہی 8-9 سال کی عمر میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر یعنی میٹرک کی ہے، 7 درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ سب سے بڑھ کر میں نے اپنے تعلیمی سفر میں جس ہستی سے کسب فیض کیا ہے جی، تو وہ میرے والد گرامی قبلہ ہے، ماشاءاللہ، بڑے عظیم عالم دین الحاج حافظ محمد شفیق رضا صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم سلامت رکھے۔ ابھی وہ سفر عمرہ پہ ہیں، حرمین طیبین پہ، اور اب بھی ان کی مسلسل دعائیں مجھے حاصل ہیں۔ پھر میں نے وہیں سے ایف اے کیا، بی اے کیا گریجویشن میں، اور پھر انہوں نے مجھے بھیجا کہ اب میں نے اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ ایم ایس کیا ہومیوپیتھی۔ جی، تو جب میں وہ ڈاکٹر بنا تو والد صاحب کہنے لگے نہیں، یہ ڈاکٹری کافی نہیں ہے، آپ دین کے ڈاکٹر بنے۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر انہوں نے مجھے یونیورسٹی بھیجا اور تمام مصارف بھی وہ اٹھاتے رہے۔ وہاں میں نے بی ایڈ میں ٹاپ کیا تھا، پھر ایم ایڈ میں، پھر اسی طرح میں نے ماسٹر کیا ایم اے عربک، تو اس میں نے گولڈ میڈل لیا۔ وزیر اعظم سے یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، جی جی، انہوں نے دیا۔ ایم فل کیا، اس میں بھی ماشاءاللہ میں ٹاپ پہ رہا۔ پھر پی ایچ ڈی کی، تو اس میں ان کی دعائیں اور ان کی کوششیں وہ ساتھ شامل حال رہی۔ پی ایچ ڈی کے دوران ہی میری سلیکشن ادھر ہو گئی تھی، پھر میں یہاں آ گیا ہارون آباد میں گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ گریجویٹ کالج میں۔ یہاں پہ پھر وہ تعلیم و تعلم کا سفر آج بھی جاری ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں، اور اسی میں پناہ ہے، اسی میں خیر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا تعلیمی سفر بہت خوبصورت رہا، چونکہ آپ نے کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو تصوف اور علم دین کی طرف راغب کرنے والی کون سی اہم شخصیات تھیں؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ بچپن میں ہی چونکہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا، والد گرامی، دادا جان، میرے چاچا جان، دیگر تمام وہ سارے ماشاءاللہ تہجد گزار اور دین کے ساتھ ان کی رغبت۔ جی، تو قرآن مجید جب پڑھا، اسی دور میں میرے والد گرامی قبلہ مجھے بچپن میں ہی لے گئے تھے آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف۔ ایک بہت بڑی علمی روحانی خانقاہ ہے کرما والا شریف۔ تو حضور بحر کرم بابا جی سرکار حضور سید محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، تو انہوں نے قبول فرمایا، اور پھر انہوں نے میرے لیے دعا بھی فرمائی۔ بس یہاں سے پھر یہ سلسلہ خیر اور دین کا، اور اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی جب کیا تو بڑے بڑے جید اساتذہ کرام، ان سے کسب فیض کا موقع ملا۔
اور ان میں ایک بڑی علمی روحانی شخصیت والد گرامی قبلہ دادا جان، اور اس کے ساتھ حضرت قبلہ حضور فیض ملت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے بھی کسب فیض کیا۔ میرے بڑے ہی پیارے استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اکرم الازہری صاحب، جامعۃ الازہر مصر سے وہ پڑھ کے آئے تھے، تو میں ان کے پاس ہی رہا۔ پھر وہاں پہ میرے اور بھی اساتذہ کرام جن کا آگے تذکرہ آئے گا تو میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ تو یہ سلسلہ خیر الحمدللہ آج بھی جاری ہے۔ اللہ کرے جاری رہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی روحانی علمی شخصیت جس نے آپ کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑا ہو؟ ایک تو ہمارے بابا جی سرکار ہیں، ان کی جب میں سیرت کا مطالعہ آج بھی کرتا ہوں، بابا جی سرکار اس میں گرامی بابا جی حضور سید محمد علی شاہ صاحب بخاری کرما والا شریف، تو ان کا حضور گنج کرم سیدنا اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، ان کی سیرت کا اثر جو ہے وہ ان کے ملفوظات، ان کے مکتوبات اور ان کے معمولات، اور پھر حضور بے جی پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سید محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ کی اہلیہ محترمہ، اور ہمارے پیر جی سید محمد نبی الرحمن شاہ صاحب البخاری ان کی نانی جان محترمہ، ان کی تربیت اور ان کا فیض بھی شامل حال رہا۔ مکتوبات کی صورت میں وہ بہت سارے امور میں وہ میری تربیت فرمایا کرتی تھی، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول ایسا تھا۔ پھر جب ہم یونیورسٹی میں گئے وہاں پہ بھی ہمیں اچھے اساتذہ میسر آئے، ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اور اسی طرح وہاں پہ میں جہاں رہتا تھا بہاولپور میں، تو دو شخصیات ایسی تھیں جن کے قرب نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ایک تھے حضرت قبلہ پروفیسر ولی محمد صاحب قادری رحمہ اللہ، وہ بہت محنتی استاد تھے، قابل ترین۔ تو چونکہ میں ان کے پاس رہتا تھا تو رات کو پڑھنا، وہ تفسیر لکھا کرتے تھے، تو بعد نکات کی صورت میں تو بہت چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی۔ اور ایک ان کے ساتھ تھے حضرت قبلہ پروفیسر منشاد علی صاحب، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، ان کا سلسلہ فیض تھا، ان کی نگاہ خاص تھی ان پہ، تو ان کی مجلس میں مجھے بیٹھنے کا شرف ملتا تھا۔ تو کچھ 10-12 سال وہاں پہ مجھے رہنے کا موقع ملا، تو ان سے میں نے ان کی تربیت سے بھی بہت فیض حاصل کیا۔ اور دیگر اساتذہ کرام ہیں ہمارے بہت سارے، یونیورسٹی کے اندر بھی خاص طور پہ ڈاکٹر سلیم طارق خان صاحب، ان کے انداز تدریس سے میں بہت متاثر ہوا، انداز تکلم سے۔ اسی طرح دیگر ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان سے بھی کسب فیض کا سلسلہ جاری رہا۔ حضور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کے پسندیدہ اسلامی اسکالر جنہوں نے آپ کی سوچ کو اور فکر کو جلا بخشی، ذرا ان کا تذکرہ بھی فرما دیں حضور۔ یہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، پھر ساتھ ساتھ جو مجھے اس حوالے سے میرے ساتھ ہمہ وقت تربیت کہہ لیں، نگاہ کہہ لیں، محبت کہہ لیں، وہ ہمارے پیر جی سید محمد نبی الرحمن شاہ صاحب بخاری۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جس ہستی سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، جن کے قول و فعل کے اندر میں نے کبھی تضاد نہیں دیکھا، اور ایک ایک مرحلے میں میں نے انہیں ہر معاملے میں آگے پایا، وہ میرے والد گرامی قبلہ ہیں۔ ان کو میں ہمیشہ فالو کرتا ہوں، اور وہ آج بھی بچوں کی طرح ہی مجھے وہ تربیت کے امور سکھاتے ہیں، یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم سلامت رکھے۔ باقی بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں، وہ عرب کی بھی ہیں، عجم کی بھی ہیں، ڈاکٹر سعید رمضان البوتی ہیں، ان کی کتب سے میں نے بہت چیزیں سیکھی ہیں۔ ادھر عجم کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء ہیں جن کا بڑا بڑا نام ہے، تو ان سے بھی میں نے کسب فیض کیا ہے، ان کی کتب سے بھی، ان کی مجالس میں بھی، ان کے دروس میں بھی، ان کے پاس جا کے الحمدللہ وہ سلسلہ بھی ابھی جاری ہے۔ حضور کیپٹل ٹی وی کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس علم کا خزانہ موجود ہے، کہ آپ کی زندگی کے وہ اصول یا اقوال کیا ہیں جنہوں نے ہمیشہ آپ کو رہنمائی فراہم کی؟ ایک تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ میرے پاس علم کا خزانہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک لفظ جو ہے میں کہوں کہ میں اس لفظ کے بارے میں مکمل جانتا ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ علم نہیں ہے، کوئی دعویٰ تصوف نہیں ہے، میں بالکل ادنا سا ایک طالب علم ہوں، تو پڑھتا رہتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں آپ جیسے لوگوں سے بھی۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ نے اپنی زندگی میں کچھ اصول بنائے، تو وہ اصول یہ ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ادب کو کبھی فراموش نہیں کیا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ ادب
ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. میرے والدین ہوں، میرے بہن بھائی ہوں، میرے اساتذہ کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، بزرگان دین ہوں، انبیاء کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، خود اللہ کریم کی ذات برکات ہو. حتی الامکان میں نے کوشش کی ہے کہ کہیں پہ بے ادبی نہ ہو. ادب. اور دوسری چیز ہے جد و جہد، محنت، کہ صرف ادب بھی کافی نہیں ہے کہ بندہ ادب میں رہے اور کام کچھ نہ کرے. جی جی. تو اس حوالے سے الحمدللہ محنت کا شروع سے ہی مجھے شوق تھا. جی. بچپن میں ہی والد گرامی کی بہت بڑی لائبریری آج بھی. جی. تو ان کی مہربانی، انہوں نے بچپن سے مجھے لائبریری میں ڈال دی. تو کتابوں کے پڑھنے کا سلسلہ جو ہے یہ شروع سے میری گھٹی میں شامل ہے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ تحمل ہے. جی. کہ فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کرنا. یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت عرصے کے بعد سیکھا بھی ہے، کوشش بھی کر رہا ہوں مزید بھی، کہ چیزوں کو تحمل کے ساتھ لے کے چلیں. جذباتیت، مجھے جب بھی کبھی زندگی میں افسوس ہوا ہے جی تو وہ اپنے کسی مرحلے میں غصے کے آنے پہ ہوا ہے. غصے کے آنے، دنیا میں غصے کے، ایک جی تو جی. ہے اللہ کی ذات کے لیے، جی جی. وہ نہیں. دنیا میں نے کسی کے ساتھ کبھی تلخی زندگی میں ہوئی ہو تو ہمیشہ مجھے اس کا افسوس رہا ہے. تو ایک ادب، دوسرا محنت، اور تیسرا تحمل، حلم. یہ تین چیزیں اصول ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ کے جن آپ نے اصول بیان کیے ان سے ہمارے ناظرین خصوصاً مجھے خود کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا. اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کی تقاریر کا انداز لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑتا ہے. آپ کے خیال میں ایک مؤثر تقریر کے لیے کن نکات پر توجہ دینی چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور مجھے بھی اس کا احساس ہے، کیونکہ عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ نعت خواں احباب جو ہے جی، ان کو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نعت دوبارہ پڑھیں، یہ نعت دوبارہ پڑھیں. لیکن خطیب اگر وہی تقریر دوبارہ کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقریر تو آپ نے پہلے کی ہوئی تھی، جی، پھر دوبارہ کیوں کر رہے ہیں. بڑا اہم موضوع ہے آپ. لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پہ یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے بہت سارے لوگ خود کہتے ہیں کہ سر یہ بات آپ دوبارہ بیان کریں چیزیں، تاکہ ہم دوبارہ سیکھیں. جی، میں اس کے لیے ایک بات عرض کروں گا، اپنے خطباء کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اور دین کے جو خاص طور پہ طالب علم ہیں ان کے لیے بھی. تقریر کرنے کے لیے جن اہم نکات کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنی تقریر اپنے آپ کو ضرور سنائیں. جی، اپنے آپ، اپنی تربیت پہلے کریں. جی، جو بیان آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں نا، پہلے خود سے وہ کریں. پہلے اپنے دل پہ نازل کریں اس کو. کیا؟ جی، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، واہ، شرع، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. واہ، سبحان تو جب اللہ. تک اپنے دل کے اوپر آپ کی بات اثر نہیں کرتی، اگر آپ کی تقریر نے آپ کو متاثر نہیں کیا وہ کسی کو کیا متاثر کرے. اگر آپ کو، آپ کا دل نہیں رویا آپ کے المیے پہ، آپ کی گفتگو پہ، تو کسی اور پہ کیا اثر. تو سب سے پہلے تو اس چیز سے. دوسرا، میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر کے لیے جن چیزوں کا انتخاب کروں ان میں سب سے پہلے قرآن مجید، سبحان اللہ، بے شک، پھر احادیث صحیحہ، اس کے بعد روایات اچھی، پھر اولیاء کرام ان کی زندگی کے تقوی، توکل، طہارت، خیر، برکت، سخاوت، عبادت، ان کے واقعات. تو اس لیے الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں عموماً یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ تقریر میری زندگی کی آخری تقریر، اس کو اچھے طریقے سے تیار کر کے پھر اس کے اندر تمام چیزیں ہوں، جس میں ایک عقائد صحیحہ، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 اصلاح معاشرہ، نمبر 4 اس وقت جو بڑھتے ہوئے فتنے ہیں جی، ان فتنوں کا تدارک. تو 3-4 چیزیں اکٹھی ایک تقریر میں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کرنا، اور پھر اس میں پھر ایک اور چیز ہے، ہمارے اہل علم عمومی طور پہ اس پہ بہت زیادہ ثقیل لینگویج استعمال کرتے ہیں، جی، مشکل ترین. تو جب سننے والے ان کا اور آپ کا جو علمی لیول ایک نہیں ہے، آپ بہت بڑی جو صرفی اور نحوی اور منطقی اصطلاحات کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، سننے والوں کا تو یہ مائنڈ لیول نہیں ہے ان کا. جی، تو کلم الناس علی قدر عقولہم، حضور نے فرمایا لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کیا کرو. تو لوگوں کی سطح پہ اتر کے بالکل سادہ گفتگو میں
آپ لوگوں کے ساتھ تکلم کریں اور ان کے حقیقی جو مسائل ہیں ان مسائل کو بھی ڈسکس کریں. جی بہت بہتر. تاکہ ان کو آپ کی بات سمجھ میں آئے اور معاشرے کا فائدہ ہو. یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ بیان کیا بالخصوص ہمارے مقررین کے لیے کہ وہ آسان زبان کو استعمال کریں جب وہ خطاب کر رہے ہوں اپنی تقریروں کے اندر. قرآن و حدیث سے شروع کریں. بالکل قرآن و حدیث سے شروع کریں اور قرآن و حدیث کے اندر رہ کے اور پھر بعد میں جیسے آپ نے فرمایا تو بالخصوص آپ نے یہی نقطہ اہم اٹھایا کہ آپ کی جو زبان ہے وہ آسان ہو تاکہ سامعین کو سمجھ آنے میں آسانی پیدا ہو. اگر آپ اپنی زندگی کو 3 جملوں میں بیان کریں تو وہ کیا ہوگے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 3 جملے آپ نے فرمایا تو ان میں ایک تو میں نے پہلے عرض کر دیا ادب، دوسرا محنت، تیسرا تحمل. ان 3 جملوں کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو رکھا جائے. حضور میں ایک بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ امت کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. ختم نبوت کا عقیدہ امت کی روح ہے. جی وجود امت کی جو روح ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے. پورے کے پورے دین کی جو عمارت ہے وہ جس بنیاد پہ کھڑی ہے وہ ختم نبوت ہے. جی میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور آخری نبی، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے. تو جو دین سرکار نے دینا تھا وہ دے دی. بالکل وہ بنیادیں ہمارے پاس آ گئیں. آج ایک شخص اٹھ کے کہے نہیں نمازیں 5 نہیں 4 ہیں، آپ کہیں گے نمازیں تو 5 ہیں. وہ کہے گا مجھ پہ نئی وحی آئی ہے، نمازیں تو 4 ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری جو بنیاد تھی 5 نمازیں وہ 4 ہو گئی. وہ کہے نہیں حج جو ہے وہ معطل ہو گیا ہے، جہاد ختم ہو گیا ہے، فلاں چیزیں اب دین سے نکل گئی ہیں. تو جیسے ہی ختم نبوت اس کی عمارت اس کی بلڈنگ ہلتی ہے نا، جی پورے کا پورا دین جو ہے وہ ہل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو پورے کے پورے دین کی جو بیس ہے اس وقت، بنیاد ہے، ستون ہے، وہ ختم نبوت ہے کہ جو دین تھا وہ پورا ہو چکا ہے. اب اس میں تغیر و تبدل کے لیے کسی کو اختیار نہیں ہے. کوئی بندہ آئے اور آ کے جناب وہ کہے کہ مجھ پہ نئی وحی آئی ہے اور پھر وہ اس میں تغیر و تبدل شروع کر دے. آج چونکہ فتنہ یہ ہے، جب انگریز یہاں آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے خلاف مسلمان جد و جہد کرتے ہیں جی تو اس سلسلہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی وحی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک بندہ کھڑا کیا جائے اور اس کے ذریعے پھر اعلان کیا جائے کہ نبوت کا سلسلہ دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے اور پھر نئی نبوت کے اندر جہاد ختم ہو گیا ہے، جد و جہد ختم ہو گئی ہے اور اب اپنے آپ کو مارتے رہو. تو اس سے بہت سارے اور بھی فتنے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، جنم لیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ختم نبوت اس کا مسئلہ ہمیں سمجھا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں آج کے دور میں عقیدہ ختم نبوت کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ ہاں، ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کو کسی چیلنج کا سامنا نہیں. جی عقیدہ ختم نبوت سورج کی طرح روشن ہے. ماشاءاللہ بالکل. قرآن مجید، احادیث صحیحہ، ہر اعتبار سے. ہاں، جو مجاہدین ختم نبوت ہیں یا جو اس معاملے میں عملی کوشش کر رہے ہیں ان کو چیلنجز کا سامنا ہے، بہت زبردست. ان کو چیلنجز کا سامنا یوں ہے کہ چونکہ دنیا تیزی کے ساتھ الہاد پرستی کی طرف بھی مائل ہو رہی ہے، جی کچھ لبرل قوتیں بھی اس میں لگ گئی ہیں. وہ لوگوں کے لیے رخصت آسانی کے ایسے دروازے کھول رہے ہیں جن سے دین کی جو وہ بنیادیں ہیں ان کو ہلانے کے لیے ان کی کوشش یہ ہے. تو اس لیے اس وقت خطرہ جو ہے اصل ختم نبوت کو نہیں ہے لیکن ہمارے نوجوان کو خطرہ ہے جی کہ کہیں اس کو مس گائیڈ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کے ارشادات تو واضح ہیں لیکن غلط اس کی تشریحات کر کے، قرآن مجید کی آیات کی غلط تشریحات کر کے ایک ایسا چور دروازہ کھولا جائے کہ حقیقی نبی تو نہیں آ سکتا لیکن مجازی نبی آ سکتا ہے، ذلی آ سکتا ہے، بروزی آ سکتا ہے، فلاں اس طرح کر کے. اور پھر جب وہ آ جائے تو پھر اس کے ذریعے پورے دین اسلام اس کی عمارت کو گرانے کے لیے کبھی کہا جائے کہ نہیں جمعہ صرف ایک جگہ پہ ہو جائے باقی سب ختم، مسجدوں میں جانا ختم، جذبہ جہاد ختم، فلاں ختم. تو اس طرح کے چیلنجز امت مسلمہ کو درپیش ہیں اور اس کے لیے ہم سب کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو کارگر ہو سکتی ہے وہ اتحاد ہے، اتحاد امت. جی اتحاد امت.
اس کے بغیر ہم ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بالکل حضور، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پہ ایک جملہ میں اور عرض کر دوں حضور ارشاد، کہ اس وقت جس تیزی کے ساتھ الحاد کی اور لبرلزم کی، لادینیت کی یلغار ہے جی ہمارے ملک پر بھی اور اسلامی ملکوں پر بھی، جس تیزی کے ساتھ یلغار ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تمام مسالک مل کر بھی اس کا مقابلہ کر لیں تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، اتحاد امت کی بڑی آپ نے اہم بات کی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا مؤثر انداز میں جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت اچھا سوشل میڈیا کو وہ بڑا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں، سرکار نے فرمایا تھا اس دور میں، اے حضرت حسان بن ثابت، جی یہ جو کفار ہیں یہ میری ہجب کر رہے ہیں، ہجا کر رہے ہیں، توہین۔ تو جب وہ تلوار سے حملہ کرتے ہیں تو تم تلوار سے جواب دیتے ہو، جب کفار نیزہ چلاتے ہیں تو تم نیزے سے جواب دیتے ہو۔ تو ما یمنع الذین نصر اللہ ورسولہ باسلحتہم ان ینصروہ بالسنتہم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تیر و تلوار سے تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہو، اپنی زبانوں سے مدد کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ تیر چلاتے ہیں تو جواب میں تیر چلاؤ، جی اگر وہ زبان چلاتے ہیں تو زبان چلو، تو پھر زبان کے ذریعے اس کا جواب تو سوشل میڈیا کا جواب سوشل میڈیا سے ہی ہوگا۔ بہت خوبصورت۔ اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام ہے جی کہ اگر عالم کفر اپنے میڈیا کی قوت کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو بہکانے پہ تلا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، ٹک ٹاک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، دیگر ٹیلی گرام ہے، دیگر سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع، جی تو آپ بھی خدا را اپنی صلاحیتوں کو دین اسلام کے لیے وقف کریں، ختم نبوت کے لیے وقف کریں۔ آپ کی جو وال ہے، آپ کا جو فیس بک پیج ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس پہ ختم نبوت کی باتیں کریں، پیغام حق بھیجیں۔ جی اس لیے کہ جس وقت بدبو ہر طرف پھیل رہی ہو، جی تو جن کے پاس خوشبو کی بوتلیں ہیں انہیں ڈھکن کھولنا چاہیے، بالکل کھولنا چاہیے، ہاں، تاکہ خوشبو پھیلے، تاکہ خوشبو پھیلے اور تعفن دور ہو، اس کا خاتمہ ہو، اس کا خاتمہ جی ہو۔ تو سوشل میڈیا کا علاج سوشل میڈیا سے کیا جائے۔ نوجوان نسل میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے؟ چونکہ ہمارے ملک میں نوجوان آبادی بہت زیادہ ہے اور نوجوانوں پر بھی یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو نوجوانوں کو بچانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سب سے پہلے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جی حکومت وقت کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ جس وقت مسلمہ کذاب نے ختم نبوت اس کے خلاف اٹیک کیا، تو اس وقت عام افراد نے میڈیا کے اوپر کام نہیں کیا تھا۔ جو حکومت وقت تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کے لیے لشکر روانہ کیا تھا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے تلوار کی ضرب سے اس فتنے کو ختم کیا، صحابہ کرام نے تلواریں اٹھا کر اس فتنے کو ختم کیا۔ تو یہ حکومتی ذمہ داری ہے اس ملک کے اندر، جہاں جہاں پر بھی ختم نبوت کے منکرین اپنی غلط قسم کی پروپیگنڈا وار وہ چلا رہے ہیں، جی جی تو ہمارے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کے اکاؤنٹس منجمد کریں، ان لوگوں تک پہنچیں، کیونکہ اس ملک کی اساس کلمہ طیبہ ہے۔ بالکل، یہ پاکستان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ 27ویں کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ عطا کیا، یہ نزول قرآن کی رات ہے، جی اور یہ بھی یہی نزول پاکستان ہے، یہی وجود پاکستان کی رات ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم حقیقی نظام مصطفیٰ نافذ کر دیں دین اسلام کو، تو اس کے لیے بہت ساری، اگر وہ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ختم نبوت کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جی جی کم از کم اس کا تو علاج کیا جائے، مؤثر علاج کیا جائے، اور اس کے لیے ہماری عدالتیں موجود ہیں، اس کے لیے ہمارے ادارے موجود ہیں۔ ہم کسی فرد کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کبھی نہیں دیتے، بالکل، قانون کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن قانون دان جتنے لوگ ہیں یا جتنے قانون بنے ہوئے ہیں جی اس ملک میں، یہ نہیں ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو پکڑا جائے، ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں جو ختم نبوت کے قانون کو توڑتے ہیں جی اور مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا کرتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس حوالے اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت چونکہ حکومت نے کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری اس اعتبار سے ادا کی ہے کہ آج جب میں اپنے ادارے میں پڑھاتا ہوں جی تو ہمارے نصاب تعلیم کے اندر جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اسم گرامی آتا ہے،
تو ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بھی کریڈٹ ہارون آباد کی دھرتی کو جاتا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، اس کو ہمیں فراق اس کی تاریخ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں حضور۔ کہ سرزمین ہارون آباد ہی کے ایک فرد، اس کی یہ کاوش ہے کہ اس نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ یہ بل پیش کیا کہ جہاں پر بھی ہماری نصابی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ ساتھ شامل کیا جائے۔ یہ ہمارے نور الحسن تنویر صاحب، یہ ان کی کاوش سے یہ سارا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1953 کی تحریک میں سب سے پہلے جو خواتین کا جلوس نکلا تھا وہ بھی سرزمین ہارون آباد سے نکلا تھا۔ تاریخیں کھل رہی ہیں تو یہ ایک اس ہارون آباد شہر کا یہ حصہ ہے۔ تو نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے سارے علماء اس پہ اکٹھے ہوں۔ اس کے لیے تحریری، تقریری، سوشل میڈیا، ہر میدان میں اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور نصاب تعلیم میں مزید بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ پروفیسر حافظ ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی مجددی صاحب فرما رہے تھے کہ ان تمام فتنوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے اتحاد امت بہت ضروری ہے۔ حضور ہمیں یہ میں اب آپ سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں یہ بہت اہم، میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ عصر حاضر میں، موجودہ دور میں مغربی دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ایسے میں اسلام کا پیغام کیسے پھیلایا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ذرائع ہوں گے جن کے ذریعے ہم اپنا اسلام کا جو پیغام ہے وہ پھیلا سکتے ہیں؟ ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جی۔ آج مناظرے کا دور اس انداز میں جیسے پہلے تھا وہ چلا گیا جی۔ اب مکالمے کا دور ہے۔ اب وہ مناظرانہ روش، ایک دوسرے پہ سختی، تشدد، گالی، کفر، شرک، بدعت اب نہیں، اب حکمت عملی ہے۔ جی۔ اب دیکھا دنیا میں یہ جا رہا ہے کہ آپ کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، آپ کی اپروچ کیا ہے، آپ دوسروں کے لیے خیر کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے مبلغین پہ بھی یہ لازم ہے جی کہ وہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے تشدد کا رستہ اپنانے کی بجائے حکمت کا رستہ خیر کے ساتھ، اور اس میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ محبت ہے۔ محبت کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ ان کو اپنی طرف لے کے آئیں، اور یہ جو مغربی نظریات مسلط کیے جا رہے ہیں جی، ان کا علاج بھی محبت ہے۔ جب آپ محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ لوگ آپ کے مخلص نہیں ہیں آپ کے ساتھ، اب ان کی تاریخ پڑھ لیں، جی، تو جس وقت وہ تمام چیزیں آپ سامنے رکھیں گے، ایک طرف تو وہ پوری دنیا میں خیر خائی کا دعویٰ کرتے ہیں، بالکل، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے غزہ کے اندر کیا کیا ہے، رفح کے اندر کیا کیا، خان یونس کے اندر کیا کیا ہے، فلسطین میں کیا کیا ہے، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں ان لوگوں نے جس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کر کے امت مسلمہ کے شرازے بکھیر دیے ہیں۔ ہاں، تو یہ ان کا مغربی جو تصور محبت ہے یہ ہے کہ مفادات کے لیے وہ سارا کچھ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ مفادات کے لیے نہیں، وہ حقیقی انسان کی خدمت کے لیے۔ اس میں ایک کتیا کے بچے کو آپ پانی بھی پلا دیتے جی، تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، سبحان اللہ، جنت عطا بہت کر انمول دیتا ہے۔ دین۔ جی، ایک بکری کا بچہ اگر پیاسا جو ہے وہ، اس پہ بھی ہمارے ہاں پوری کی پوری تاریخیں موجود ہیں۔ یعنی کہ ہم نے اپنے پازیٹیو جو ہماری ایک تو تاریخ ہے مغرب کے ساتھ، اگر وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں بالکل، تو اس پر ایک مؤثر جواب ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں پاکستان میں مذہبی قیادت کو کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ یہ میں آپ سے بہت اہم سوال پوچھنے جا رہا ہوں کہ مذہبی قیادت میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ جی، خطرناک سوال ہے جو بہت آپ نے خطرناک پوچھا جی۔ ہے۔ میں یہ مذہبی قیادت جو ہے نا اس حوالے سے ایک جملہ عرض کروں گا۔ جی، ہماری جتنی مذہبی قیادت ہے، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ ان میں سے اکثریت مخلص ہے۔ جی، طریقہ کار کا فرق ہو سکتا ہے لیکن دین کے ساتھ ان کے اخلاص میں شک و شبہ نہیں ہوتا۔ صرف ایک بات میں عرض کروں گا کہ دوسروں کے بارے میں بد زبانی جی، اور بدگمانی یہ چیز اگر بند کر دی جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو اپنے نوجوانوں کی تربیت میں یہ چیز شامل کریں کہ ہر معاملہ فیس بک پہ، ہر معاملہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں، بعض کا تو بغیر تحقیق کے پوسٹ بغیر تحقیق کے اکثریت۔ جی، اور پھر بدگمانی پھیل رہی ہے، اور جب بدگمانی بڑھتی ہے تو پھر بد زبانی ہوتی ہے، اور جس وقت ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ جتنا فائدہ ہے نا
وہ عالم کفر کو عالم جاتا ہے، کفر کو جاتا اور وہ یہ چاہتا ہے، اور بسا اوقات اس کے پیچھے بھی پلاننگز ہوتی ہیں بیرونی ممالک کی ایجنسیاں جی وہ شامل ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل ایجنسیاں اس وقت پاکستان کے اندر یہ چاہ رہی ہیں کہ کسی کی عزت باقی نہ رہے، ایک دوسرے پہ شک شبہ پیدا ہو جائے تاکہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا آسان ہو۔ تو اس صورتحال میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنا ہوگا، اور اس میں میں یہ بھی گزارش کروں گا جی دوسروں کے پردے اٹھانے کی بجائے ان کے عیبوں پہ پردے ڈالے جائیں، مکالمے کا دروازہ کھولا جائے۔ وہ ایک مجھے بڑی لطف والی بات یاد آ گئی، جاہز بہت بڑا ادیب ہے عربی ادب کا، وہ گزر رہا تھا جی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بچی نے زندگی میں لاجواب کیا۔ ٹھیک ہے، کیسے کیا کہ وہ برتن ایک لے کے جا رہی تھی، اس کے اوپر اس نے کپڑا رکھا ہوا تھا، کھانے والا مجھے سامان لگ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ برتن میں کیا ہے؟ جی اس نے کہا اگر میں نے تمہیں بتانا ہوتا تو اس کے اوپر یہ کپڑا کیوں ڈالتی؟ یہ کپڑا اسی لیے ڈالا ہے کہ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی۔ تو جن چیزوں کے اوپر اللہ نے پردے ڈالے ہیں نا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے اوپر پردے ڈالیں۔ ہاں، اصلاح ہر حال میں کرتے رہیں، اپنوں کی بھی بیگانوں کی بھی، لیکن اس کے لیے انداز اچھا رکھیں۔ حضور ہمارا ایک بڑا ایک اہم اور نازک سوال ہے کہ آپ کے نزدیک آج کے نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ کردار ہے۔ جی، اگر آپ کا کردار اچھا ہے جی، آپ کو کسی کو مائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کا وجود سب سے پہلے آپ کا وہ مبلغ ہے۔ اگر آپ کے قول و فعل کے اندر تضاد ہے، آپ کی فکر جو ہے وہ کچھ ہے، آپ کا عمل کچھ ہے، تو عمل لوگ آپ کو فالو نہیں کریں، اڈاپٹ نہیں کریں۔ تو سب سے بنیادی چیز مبلغ کا اپنا کردار ہے، اور ہم نے جن ہستیوں کو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا کردار سونے کی طرح چمکتا ہے، بہترین جو ان کی زبان سے نکلا۔ اگر انہوں نے کسی کو نماز کا کہا ہے نا، تو ان کی اپنی تہجد کبھی قضا نہیں ہے۔ تو یہ آج کے لیے ضروری ہے کہ ہم باعمل بن جائیں، باعمل، خود بخود ہی برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ حضور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ آج کی امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ امت مسلمہ کو جو اس وقت امت مسلمہ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ایک میں آپ کو یہ بات بتا دوں خوشی کی کہ جتنا دبایا گیا ہے نا امت مصطفیٰ کو، یہ اتنی ہی ابھر رہی ہے۔ جتنا ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے، یہ اتنی ہی آپس میں جڑ رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں صورتحال ہے غزہ کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب کا مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، جی، میں امت کی بات کر رہا ہوں۔ جی، جی، امت کا دل ایک جگہ پہ اکٹھا ہے، امت کوشش کر رہی ہے۔ میں حکمرانوں کی پھر بات نہیں کر رہا نا۔ تو اس وقت جس انداز میں امت جاگ رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نئی قیادت امت کو دینے والا ہے۔ اس پہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے۔ جی، اس کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے آئندہ کے لیے جو لائے عمل ہو سکتا ہے وہ اپنے قیمتی آراء اور مشورے سے آگاہ کر دیں۔ ایک تو بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے امت میں اتحاد پیدا کرنا تھا، جی، ان میں سے اکثریت کچھ لوگوں کو اتحاد ختم کرنے کی اچھی قیمت مل چکی ہے۔ اللہ، اس وجہ سے اتحاد پیدا نہیں ہو رہا، یعنی جو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ امت کو متحد کر سکتے ہیں، ان قوتوں کو یا تو تیاری اس لیے کیا گیا تھا، جی، یا پھر اب خرید لیا گیا۔ اس لیے اس وقت عام جو نوجوان ہیں، جی، یہ اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوشش کرے کچھ اس قسم کے غیر متنازع اہل علم جی، وہ اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہو کر ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ امت کو سہارا دیں۔ اور میں تو اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ یہاں کا جو مسلمان ہے وہ اور ہے اور وہاں کا مسلمان اور ہے، مشرق کا اور ہے مغرب کا اور ہے، نہیں، یہ مسلمان تمام جسد واحد کی طرح ہے۔ اور ہم غور سے دیکھیں گے تو ہمارا دشمن ایک ہی، جی، شیطان، جی، اور اس دجال کی آگے جتنی بھی قوتیں ہیں مختلف ممالک میں مختلف انداز میں وہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور اصل اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں متحد ہونا چاہیے، جی، مشرق مغرب شمال جنوب کے تمام مسلمان۔ یہ آپ نے پھر بہت اچھا ایک ہمیں پیغام دیا، اتحادی امت کا آپ نے ایک بڑا مؤثر پیغام دیا۔ علماء کرام کو سماجی اصلاحات میں کس کردار کو اپنانا چاہیے؟ سماجی اصلاحات میں سب سے بڑا کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں جی تو پھر انہیں چاہیے کہ ان نبیوں کے کردار ہی کو اپنائیں، اور انبیاء کرام کے یہ جو وارث ہیں نا تو یہ صرف ان کی عزت و عظمت کے حوالے سے وارث نہیں ہیں، ان پر جو مشکلات آئی ہیں یہ اس کے بھی وارث ہیں بے شک۔ تو ہر نبی جس نے بھی دین کا کام کیا ہے اس پہ مشکلات آئی ہیں، اس طرح ہر عالم جو دین کا کام کرتا ہے اس پہ مشکلات آتی ہیں، مگر صبر ہے، جی حوصلہ ہے، استقامت ہے، جد و جہد ہے۔ تو اہل علم کو چاہیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، وارث کا کام ہے کہ ان کے مشن کو جاری رکھنا۔ تو انبیاء کرام جس مقصد کے لیے آئے تھے، توحید خالص کو آگے پہنچانا، سنت رسول سنت انبیاء کو آگے پہنچانا، جی اور ان میں حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو اخلاق اچھے کر کے سبحان بتاؤں، ان کے اخلاق اچھے کر کے جاؤں۔ تو اعلیٰ ترین اخلاق یہ لوگوں تک پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب جن کا مشن ہی لوگوں تک اعلیٰ ترین اخلاق پہنچانا ہے، اگر ان کے اپنے سٹیج سے بد اخلاقی لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی تو پھر کیسے؟ اس لیے علماء کو سب سے زیادہ بااخلاق ہونے کی ضرورت ہے، عام لوگوں سے بھی زیادہ ان کے اخلاق میں، ان کے رویے میں، انداز، گفتار، کردار میں ان کو محنت کرنے کی، پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جیسے یہ بہتری کی طرف آئیں گے اور اس حوالے سے تو ضرور خیر جنم لے گی۔ حضور یہی سوال میں دوبارہ ایک نیا طرز میں پیدا ہو رہا ہے جی کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، آج کل کے دور میں ہمارے اسلامی معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور عدم برداشت کے اسباب کیا ہیں اور ان کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پوری ایک کتاب کا سوال ہے کہ معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی تشدد کی لہر ہے، انتہا پسندی ہے، جی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں ایک وجہ تو قرآن و سنت سے دور ہونا ہے، اس میں ایک وجہ اسلامی نظام اس کا قائم نہ ہونا ہے، معاشی حالات کا خراب ہونا ہے۔ گھروں میں جس وقت آپ کو روٹی نہیں ملے گی، گھر میں لڑائی ہوگی، تشدد پیدا ہوگا۔ پھر وہ لوگ جن کے پاس جاب نہیں ہے، نالج ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی کا علم ہے، جس وقت آپ ان کو پراپر کوئی نہ کوئی اچھی جگہ نہیں دیں گے تو پھر جو دشمن ہے وہ تو تیار بیٹھا ہے، وہ تو ان کو خریدنے کے لیے جی جی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تشدد جنم لے گا، پھر دھماکے ہوں گے، دہشت گردی پھیلے گی۔ تو اپنے لوگوں کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو وسائل کا صحیح طرز کے ساتھ تقسیم کرنا، حقدار کو اس کا حق دینا، عدل کا میسر آنا۔ جب کسی معاشرے میں عدل ناپید ہو جاتا ہے جی تشدد جنم لیتا ہے۔ جب کسی شخص کو معلوم ہے کہ میرا باپ قتل کیا گیا ہے اور قاتل جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، اس نے پیسے دے کے وہ نکل گیا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تشدد جنم لے گا، انتہا پسندی بڑھے گی۔ اسی طرح بہت سارے امور ہیں جن کی وجہ سے انتہا پسندی جنم لے رہی ہے، تشدد کی طرف لوگ نکل رہے ہیں۔ اس میں لالچ بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس پہ ہمیں بہت بڑی ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے نصاب تعلیم کے اندر بھی ایک مثبت اچھی تبدیلی اس حوالے سے لانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے منبر و محراب کا بھی ایک کردار ہے جی کہ ہم تشدد کو، انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے اپنی گفتار، کردار، تقاریر، تحاریر، ہم ان کے اندر بھی کوشش کریں کہ اسلام تو وہ خوبصورت دین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ شریف کو پکڑ کے، اس کے غلاف کو پکڑ کے فرمایا تھا، دامن کعبہ کو، اے خانہ کعبہ تیرا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا تیرا مقام ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی خون کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ ایک شخص کو جس نے بلا وجہ قتل کر دیا، ایسے پوری روح انسانیت سب کو ختم کر، ایک انسان کو زندہ کر دیا، زندگی بخش دی، ایسے جیسے پوری کائنات کو زندگی بخش دی۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور اس میں بھی بڑا کردار ریاست کا ہے۔ جی تشدد جب اوپر سے ہوگا تو نیچے تک جائے گا، اوپر سے رحم ہوگا تو نیچے تک رحم خیر جائے گی۔ اس لیے گھر کے بڑوں کو یہ سوچنا چاہیے، بزرگوں کو یہ سوچنا چاہیے، آستانوں پہ جو خانقاہیں ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کے لیے اپنے اپنے لوگوں کو وہ عدم تشدد اور انارکی، فتن و فساد، ان چیزوں سے بچائیں۔ جس گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس ملک کے اندر لڑائی شروع ہو جائے، انارکی پھیل جائے،
فرقہ واریت پھیل جائے جنگ، تو وہ ملک بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضور یہ آپ نے بہت علمی اور مؤثر جواب دیا۔ یہ ہماری بقا کا مسئلہ بالکل، ریاست ایک ماں ہوتی ہے، اور ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو روزگار بھی دیتی ہے، بالکل، اور ان کو انتشار سے بھی دور رکھتی ہے، لڑائی جھگڑوں فساد سے بھی اس کو دور رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنا عملی کردار جو ہے وہ ادا کرے، بالکل صحیح۔ اور اس میں جو انتشار پھیلا رہے ہیں ان کو ذرا روکیں، اور جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں جی ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کریں کہ کسی بھی طرز پہ تشدد جو ہے وہ نہ پھیلایا جائے، انارکی نہ پھیلائی جائے، تلخی نہ پیدا کی جائے، یا کوئی ایسا عمل بھی نہ کیا جائے جس سے بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ جی، اگر حکومت وقت، یہ میں بڑا آپ سے ایک علمی سوال، اگر حکومت وقت آپ سے تجویز لے تو نظام تعلیم میں آپ کیا تجویز دیں گے، کیا تبدیلی کی آپ تجویز دیں گے نظام تعلیم کے حوالے سے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصاب پھر بھی کچھ بہتر ہے، اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے، جی، لیکن اس نظام تعلیم کو چلنے تو دیا جائے۔ بہتر۔ ہمارے ہاں ہر نئی حکومت آ کر پچھلی جتنی تعلیمی اصطلاحات ہوتی ہیں ان کی جگہ پہ نئی چیزیں لانچ کرتی ہے، جی، اور عمومی طور پہ وہ بھی باہر سے لانچ کی جاتی ہے۔ ہمارا استاد پریشان ہے۔ آپ نے ایک چیز کا پوچھا ہے نا، جی، جی، میں صرف ایک گزارش کروں گا، ہمارے استاد کی پریشانی کو ختم کر دیا۔ استاد ذہنی طور پہ جس وقت ٹینشن میں ہے، اس کی پینشن جی، ختم ہے، اس کا مستقبل آپ نے تاریک کر دیا ہے، ساری زندگی وہ بیچارہ پڑھاتا ہے اور آپ دن بدن کٹ لگانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ استاد جس وقت کسی قوم کا استاد ذہنی مریض بن جائے گا تو وہاں پہ تعلیم کیا ہو؟ جو بڑا ایک مؤثر اور آپ نے حقیقت پسندانہ جواب دیا، لیکن اس پہ دیکھا جائے کہ جو امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ اپنی تعلیم کو وقت کے حساب سے اس میں تبدیلی لائی جائے۔ جیسے ہمارا اب ٹیکنالوجی کے معاملے میں اگر میں بات کروں تو بالکل جیسے کہ صحیح آپ نے انٹرمیڈیٹ کہا۔ کی، اگر کمپیوٹر سائنس کی ہم بات کریں، انٹرمیڈیٹ کی نصابی کتاب ہے کمپیوٹر سائنس، اس میں بات کریں تو آج 2025 چل رہا ہے، اور جو یورپ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہم سے ہے۔ تو اتنی ترقی کے باوجود پاکستان میں انٹرمیڈیٹ لیول پر 12ویں جماعت کی کتاب میں جو اہم ترین کوسچن ہے وہ اتنا عام کہ وٹ از ماؤس، ماؤس کیا ہوتا ہے، ہماری تعلیم میں جدت نہیں آ رہی۔ امام غزالی بھی کہتے ہیں کہ اپنے نصاب تعلیم کو وقت کے حساب سے اپڈیٹ کیا جائے۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ جی، میں نے جو بات کی تھی نا کہ ہمیں اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، وہ واقعی ہے، جی، نصاب کے اندر بھی۔ جی، میں اب پڑھاتا ہوں نا عربی میں، تو ابھی میرے پاس جو کتاب ہے اس میں ہمارے نصاب کے اندر ہے ٹیلی ویژن۔ ٹیلی ویژن، جی، یہ کب کی بات ہے؟ یہ آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے۔ پہلے کی بات، ظاہر سی بات۔ ٹیلی ویژن آیا ہے اور پھر اس پہ مضمون ہے۔ آپ آج دیکھیں کہ آپ اے آئی کا دور آ گیا، بالکل، مگر ہم نصاب میں وہی چیزیں پڑھا رہے ہیں ٹیلی ویژن۔ اس میں جتنی جدت لائی جا سکتی ہے وہ لائی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جدت ضرور لائیں، لیکن وہ جو استاد ہے جی، اس کی عزت و حرمت جو ہے اس کو بھی تو بحال کیا جائے نا۔ جی، 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 بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھے اساتذہ کرام ان کا تقرر ضرور ہونا چاہیے، اس میں جتنا، اور پھر نالج جتنا اپڈیٹ ہو اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، جتنا جدت کی جتنا طرف جائے۔ جدت کے ساتھ جتنا۔ ہمارے حضرت قبلہ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ ایک بڑا خوبصورت شعر کہا کرتے تھے، جی، اب کہتے تھے علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا۔ پھل کیا ہوگا، واہ، ہاں تو لمحہ فکریہ، شجر تو ضروری ہے نا، جی، اور یہ ہر دور کے مطابق، جی، مثلا آج ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہمارے پاس ان لوگوں سے جو ہمارے مد مقابل ہے بہتر ٹیکنالوجی ہونی چاہیے۔ ہمارے نصاب تعلیم کے اندر جدت ہونی چاہیے، آگے ہمیں جانا چاہیے جتنا ماڈرن ہم ہو سکتے ہیں علمی اعتبار سے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم علمی اعتبار سے ماڈرن ہونے کی بجائے جی، ہم ان کی جو یورپی ثقافت ہے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، علم کم لے رہے ہیں۔ بہت زبردست نقطہ، جی، تو اس حوالے سے ہمیں کوشش یہ کرنی بہت چاہیے افسوس کا کہ مقام ان سے علم لیں، جی، پوری دنیا اصل میں سے، علم تو اور ہماری جو علم وراثت ہمارے تھی، پاس ہے جی، اسی کو اپڈیٹ کریں، اسی کو اپڈیٹ کریں۔ ہر چیز موجود ہے۔ اب ایک یورپ کہتا ہے کہ جو آپ کا ایم اے لیول کا اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے وہ 1 گھنٹے میں کرے گا،
وہ ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس 1 سیکنڈ میں کر سکتی ایسے ہے، ہی اور اس کے باوجود یعنی کہ یہ سیدھی سیدھی دھمکی ہے کہ آپ ہمارے سامنے اے آئی کے مقابلے میں اور جدیدیت کے مقابلے میں آپ ہم سے سینکڑوں جو میل دور ہیں، تو اس کے باوجود ہمارا تعلیمی نظام جو ہے، نظام تعلیم جو ہے وہ واٹ از ماؤس بڑھا رہا ہے شاید اس کے انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ۔ باوجود بھی آپ یہ دیکھ لیں، اس کے باوجود بھی پاکستان اس وقت پوری دنیا کی جن کو لوگ سپر پاور کہتے ہیں ان کا مقابلہ کر رہا ہے جی الحمدللہ، اگرچہ یہاں اس لیول پہ اگر اس میں اور بہتری کی جائے تو ہم تو سپر پاور بہت بن آگے سکتے ہیں، بہت بالکل آگے بہت آگے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ قرآن مجید ہے، سبحان ہمارے اللہ۔ پاس دین ہے، ہماری تعلیمات بہت زبردست ہیں اس معاملے میں۔ حضور دنیاوی جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی ہے، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، دنیاوی نظام تعلیم اور دینی نظام تعلیم میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ اس میں یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، ہم آہنگی ہونی چاہیے، یعنی ہماری جتنی دینی کتابیں ہیں یا جی دنیاوی کتابیں ہیں ان کو آج کے دور کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے نوجوان حالات حاضرہ اور عصری تناظر کے اندر اپنے آپ کو مسلح کر سکے، جی ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی ہوں، ان کو جدید دنیا کے اندر کس طرح آپ نے اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان کو ابھارنے جی اس کے لیے ہمارے جو مدارس دینیہ ہیں انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے، ماشاء اللہ۔ وہ اپنے اداروں کے اندر میتھ بھی لے کے آئے ہیں، کمپیوٹر بھی لے کے آئے ہیں، سائنس بھی لے کے آئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے جی اسکول کالجز یونیورسٹی ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ دین کا کچھ حصہ بھی ادھر نافذ کریں۔ جی یعنی آپ یہ تو کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر مدرسے سے سائنسدان کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ جی بھئی مدرسہ سائنسدان پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا، سائنسدان پیدا کرنے کے لیے ہمارے سائنس کے ادارے موجود ہیں۔ جی میڈیکل ہمارے بہت سارے ڈاکٹر ہیں، وہ ظاہر ہے کہ قائد اعظم میڈیکل کالج ہے، دیگر میڈیکل کالجز ہیں، لوگ وہاں جائیں گے ڈاکٹر بنیں گے۔ اب آپ یہ کہیں کہ قائد اعظم میڈیکل کالج سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ عالم کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ تو بھائی جس کا جو سبجیکٹ ہے، جو ایریا ہے، اسی میں مہارت جو ہے وہ اسی میں ایکسپرٹ پیدا کرے گا نا۔ جی تو مدرسے کا جو ایکسپرٹ ہے وہ عالم ہوگا۔ عالم تو کیا ادارے ہمارے مدرسے وہ عالم پیدا کر رہے ہیں یا نہیں؟ پاکستان کے بے عالم شک، پوری دنیا کے علماء الحمدللہ۔ ان کی قیادت بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اندر دینی تعلیم بھی اسی ریشو کے ساتھ ڈالی جائے جس طرح مدارس کے اندر آپ نے دنیاوی تعلیم، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہاں بیلنس، بھی جدیدیت جو ہے وہ ہم لائی جائے۔ آہنگی ایک طرف نہ ہو، دونوں جی طرف ہو، دونوں طرف ادھر بھی، جی تاکہ ایک متوسط معاشرہ مارز وجود میں آئے، اور اس معاشرے کی جڑیں گنبد خضرا کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جی ان کے اندر نشہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ ایک وی سی صاحب بیچارے وہ رو رہے تھے کہ 80% نشہ جو ہے اداروں کے اندر، منشیات اس کا طرح کنٹرول۔ ہمارے نوجوان تیزی کے ساتھ، آپ جانے میرے ایک شاگرد وہاں پڑھ رہے تھے، وہ بیچارے دکھ کے ساتھ بتانے لگے کہ ہمیں جو میڈم پڑھاتی ہے وہ خود اس میں ملوث ہے۔ اب اداروں کو نشے سے پاک کرنا، برائی سے پاک کرنا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اداروں میں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے وہاں پہ کس قدر بری صورتحال اس کا ہمیں سامنا ہے؟ ہماری مشرقی اخلاقی اقدار بھی ہیں، اسلامی اقدار وہ تو ہیں ہی، جی مشرقی اپنی بھی اخلاقی اقدار ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو اس صورتحال کے حوالے سے بھی ہمیں ہمارے اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم جدیدیت کے نام پر اپنی قوم کے لیے تباہی کے گڑھے تو نہیں کھود رہے۔ حضور یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اس سوال کے اندر اٹھایا کہ ہماری جامعات کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر منشیات جو عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہمیں کیپٹل ٹی وی کے توسل سے آپ یہ بھی بتائیں کہ اس پر کوئی مشورہ دیں گورنمنٹ کو کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا لایا عمل اپنایا جا سکتا ہے، اس کو کمی کی طرف کیسے لے جایا جا سکتا ہے، اور جڑ سے اکھاڑنے کے لیے منشیات کو اس پہ کیا لایا عمل اپنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جتنا ہم دین کے قریب ہوتے جائیں گے نا جی اتنا ہم لادینیت سے دور ہوتے جائیں جیسا کہ گے۔ مثلاً جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ایک فرمان ہے، جی سرکار نے فرمایا نظفوا افواہکم، جی اپنے منہ صاف رکھو، کیونکہ یہ قرآن مجید کا رستہ ہے، سبحان یہ درود پاک کا رستہ ہے۔ جی اب جب ہم حضور کے اس فرمان کو پڑھیں گے، اچھا جب ہم مسجد میں آئیں گے
حضور نے فرمایا اگر میری امت پہ مشقت نہ ہوتی تو میں ان کے لیے مسواک فرض کر دیتا. مسواک کریں گے، کلی کریں گے، وضو کریں گے، لباس پاک کریں گے، خود بخود ہم منشیات سے دور یعنی ہوتے کہ جائیں یہ گے. نیک نجاست ہے اور نجاست کو پاکیزگی کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے. سر اتنی بڑی نجاست ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر کسی جگہ پہ شراب کا ایک قطرہ گرے اور وہاں سے پھر 100 سال تک دریا گزرتا رہے، پھر وہاں پہ درخت لگے اور پھر اس پہ پھل لگے اور وہ کاٹ کے کوئی مجھے پیش کرے تو میں انہیں بھی کھانا اچھا نہیں سمجھوں گا. یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جو اداروں کے اندر، اور فحاشی اور یعنی اس سے بھی بڑی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی پروموٹ کریں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. تو یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اداروں کے اندر اس طرح کے SOPs وہ بنائے جائیں، ایسے مطلب اخلاقیات کے وہاں پہ ضابطہ اخلاق مقرر کیا جائے جس میں بے پردگی نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، اور کوئی اس طرح جس طرح کی صورتحال آپ جانتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے جس قدر کچھ اس پہ حکومت وقت نے کچھ کوششیں کی بھی ہیں، کسی حد تک کامیاب بھی رہی وہ کوششیں، بالکل کامیاب رہی ہیں. اس کے پازیٹیو اثرات بھی سامنے آنے شروع ہو گئے، لیکن ان میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے. آپ کی ماشاءاللہ دینی درسگاہ بھی چل رہی ہے. آپ کی دینی درسگاہ کا مقصد اور اس کا قیام، اس کا مقصد کیا تھا حضور؟ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور دین اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو طلباء ہیں، خواہ وہ حفظ ہے، خواہ وہ قرات ہے، خواہ وہ درس نظامی ہے، خواہ وہ بچیوں کے، تو ان سب کو دین متین کا وہ صحیح طریقہ، خیر والا، برکت والا، حلم والا، جد و جہد والا، وہ ان کے سامنے رکھا جائے اور ایک مفید شہری ایسا تیار کیا جائے جو جس علاقے میں جہاں بھی جائے، جہاں بھی بیٹھے، اس کے نور سے پورا علاقہ منور ہو. وہ تقویٰ کا نور. ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اس دینی درسگاہ میں کن کن علوم دینیہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور نصاب کس معیار پر ترتیب دیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں یہاں پہ ہمارے ہاں تو ابتدا میں قرآن مجید ناظرہ بچے پڑھتے ہیں، پھر حفظ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد درس نظامی کرتے ہیں، پھر ساتھ میٹرک کرتے ہیں، پھر FA کرتے ہیں، پھر یہاں سے ہمارے جو طلباء ہیں پھر ہم ان کو کالج میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں. ماشاءاللہ، کالج میں دنیا کی تعلیم اور دینی تعلیم اعتدال کے ساتھ چلتی ہے. ادھر سے وہ BS کرتے ہیں، BS اسلامک اسٹڈیز ہے، BS کمپیوٹر سائنس ہے، BS انگلش ہے. اس طرح ادھر سے وہ درس نظامی مکمل ہے، یعنی MA عربی بھی ہو جاتا ہے، ان کا MA اسلامیات بھی ہو جاتا ہے. یوں کہہ لیں کہ شعلہ و شبنم کا حسین امتزاج. تو دونوں چیزیں جب تیار ہو جاتی ہیں ان کو پھر ادھر کی تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے، اسلامی تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم پھر اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں. اور اس کا جو نصاب ہے اس میں ہم نے تنظیم المدارس پاکستان ان سے انہی کا نصاب جو ہے وہ ہم فالو کرتے ہیں اور انہی کو آگے کوشش کرتے ہیں. کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ چیزیں اپنی، مثال کے طور پہ عربی لینگویج ہے تو یہ ہم نے شامل کی ہوئی ہے. دروس اخلاق ہیں، اس پہ میری اپنی کتابیں ہیں، نور الآفاق فی محاسن الاخلاق، اور دوسری کتاب ہے الاربعین فی الاخلاق الحسنہ، یہ ہم نے نصاب میں شامل کی ہوئی ہے. اور کتابیں بھی شامل کی ہوئی ہیں. یہ آپ کی خود کی، یہ میری اپنی ہے. یہ ہم اپنے بچوں کو اخلاقی طور پہ اخلاق مضبوط کرنے کے لیے. اچھا، آپ کے ادارے میں تعلیم کے ساتھ تربیت کے کن کن پہلوؤں پر جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، چونکہ آپ کے جو تعلیمی ادارہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس تعلیمی ادارے سے جو نوجوان پڑھ کے فارغ التحصیل ہو کے باہر آ رہے ہیں ان کے اندر اخلاقی جو ہے جواز بہت بہتر ہے. اللہ مزید برکتوں کا نزول فرمائے. یہ اس کی طرف تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ہمارا سب سے زیادہ فوکس اپنے بچوں پہ اخلاقیات کے حوالے سے. ہمارا بچہ جو ہے وہ کل کو مبلغ بنے، ٹیچر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن سب سے پہلے وہ ایک انسان بنے. اس کے اندر انسان جیسا درد ہو، وہ دوسروں کے ساتھ خیر خائی کا جذبہ ہو، خدمت خلق کا جذبہ ہو. تو اخلاقیات کے حوالے سے ہم فوکس کرتے ہیں. اس حوالے سے ہماری کتابیں ہیں، اس حوالے سے ہم تربیت بھی کرتے ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ہاں اس پہ کام ہوتا ہے. پھر ہفتہ وار پروگرام ہے، جمعۃ المبارک پہ خاص طور پہ اس پہ لیکچر ہوتے ہیں. ماہانہ یہاں پہ درس اخلاق ہوتا ہے. اسی طرح جو اولیاء کرام ہیں ان کو یہاں پہ صوفیاء کرام کو بلایا جاتا ہے.
ان کی نشستیں جو ہیں ان سے بھی بہت سارا فیض ہم حاصل کرتے ہیں، اور اپنے طلباء کو بھی ان کے ساتھ، اسی طرح مصر سے ہم صوفیہ کرام اور ڈاکٹر اور قرآ حضرات ان کو بھی بلاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ہم ان کی ملاقات کرواتے ہیں، ان سے بھی چیزیں سیکھتے ہیں بچوں کی تربیت کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ادنا سی کوشش ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مزید بھی بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آپ چونکہ ایک مقامی کالج کے لیکچرر بھی ہیں، تو اگر آپ کی کلاس میں کوئی شاگرد سو جاتا ہے تو اس کو بیدار کرنے کا آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں آج کل یہاں پہ گورنمنٹ وجے اسلامیہ گریجویٹ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، تو الحمدللہ میری کلاس میں کبھی زندگی میں کوئی بچہ نہیں سویا، الحمدللہ۔ اگر سو جائے تو پھر آپ کا کیا انداز ہوگا؟ ہم وہ نوبت ہی نہیں آنے دیتے، کیونکہ میرا جو لیکچر ہے یہ ہمارے شاگرد سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی، ان کو پتا ہے کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، وہ تو میں نے بھی لیا ہوا ہے ماشاءاللہ، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری کلاس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ جی، میں نے کلاس میں اپنے بچوں کو بار بار یہ کہتا ہوں آپ سوال پوچھیں، جی، اور جس طرح کا سوال پوچھیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کھل کے بات کریں، ہر طرح کا سوال پوچھیں، کانفیڈنس لیول جو ہے ان کا اپ ہو، پھر ہم تیار کرتے ہیں ان کو ہر میدان کے لیے۔ تو سونے کا وہاں پہ نہیں ہے، پھر اس مطلب ذوق کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں کچھ شعری صلاحیت بھی دی ماشاءاللہ، تو ہم اپنے لیکچر کے اندر مختلف اشعار ان کا بھی برمحل استعمال آپ کا بہترین جو آپ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ شعر میرا بڑا بہترین ہے، وہ آپ ذرا مجھے یہ شعر بڑا اچھا لگتا ہے، پسندیدہ شعر آپ کا، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیوں شمار کروں، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیوں شمار کروں، جی، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیوں شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں۔ واہ واہ، جو سوچتا بھی نہیں اور خواب دیکھتا بھی نہیں، واہ، ہمیں سوچنا بھی چاہیے، ہمیں اچھے خواب بھی دیکھنے چاہیے۔ آپ اپنے شاگردوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے جو طریقہ اپناتے ہیں ذرا وہ ہمارے کیپٹل ٹی وی کے ناظرین کو بتائیے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرا طالب علم جو ہے وہ مجھ سے راضی رہے۔ کس انداز میں؟ میری کلاس میں مجھے کتنے سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، آج تک میں نے اپنی کلاس میں سے کسی طالب علم کو باہر نہیں نکالا۔ واہ، اکثر اساتذہ کرام یوں کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں چھوٹی سی غلطی پہ یا کچھ بڑی غلطی یا ایک بچہ لیٹ آتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں، یہ سزا کا سسٹم جو ہے وہ نافذ ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری کلاس میں بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی اور ارد گرد طلباء ان کے استاد اگر اس دن نہ بھی ہو یا کلاس نہ بھی ہو تو اپنی کلاس چھوڑ کر وہ میری کلاس میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو میرا رویہ اپنے طلباء سے ایک بہت محبت والا، خیر والا، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا میرا تعلق وہ کلاس روم تک محدود رہتا ہے، جی، وہ کلاس کے بعد بھی مجھ سے ملتے ہیں، ان کے سوال و جواب، وہ یہاں بھی آتے ہیں میرے ادارے میں بھی، یہاں بھی آ کے وہ اپنے سوال لے کے آتے ہیں، اپنی پریشانیاں بھی بسا اوقات لے کے آتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک ہو سکے اپنے طلباء کو خیر بانٹی جائے۔ حضور قبلہ، آج میں آپ سے ایک جنرل سوال بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا طالب علم کتاب سے زیادہ جڑا ہوا ہے یا موبائل فون سے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے ہاں موبائل نے نسلوں کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیا۔ میں صرف طالب علم کی بات نہیں کر رہا، ہمارا استاد جو ہے اس کا بھی یہی حال ہوا پڑا، وہ موبائل سے جڑا ہے، ساری رات موبائل، کیا پڑھانا ہے اسے صبح؟ اور پھر والدین کا بھی یہی حال ہے، وہ بچوں کا شکوہ کرتے ہیں یہ پڑھتے نہیں ہیں، آپ خود کیا کرتے ہیں؟ تو والدین 24 گھنٹے موبائل میں وہ لگے ہوئے، 24 گھنٹے۔ جو بچہ رات کو ساری رات موبائل دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی جو پڑھنے کی صلاحیتیں تھیں وہ تو ختم ہو گئی، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ علمی طور پہ وہ پیچھے جا رہا ہے۔ تو موبائل کے غلط استعمال نے معاشرے کو نقصان دیا ہے، اس کا پازیٹیو استعمال ہونا چاہیے۔ یہ والدین کی ذمہ داری پہلے ہے، اساتذہ کی بعد میں۔ والدین اپنے بچوں کو موبائل کی ایکسیس اس حد تک دیں جس سے ان کی جو ان کے تعلیمی معاملات ہیں وہ متاثر نہ ہو، تعلیم کے فائدے کے لیے ضرور وہ استعمال کر یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موبائل سسٹم کے اندر ایک پیرنٹل کنٹرول آپشن ہوتا ہے
وہ اگر جو بھی والدین ہیں اپنے بچے کو وہ کنٹرول رکھ کر دے، یعنی کہ اس کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ اس دیر تک موبائل فون کی فلاں اپلیکیشن استعمال کر سکتا ہے، جی جی، زیادہ تر تعلیمی اپلیکیشنز کو لاگو کر دیا جائے اور دیگر جو تفریحی میں اپلیکیشنز ہیں۔ سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن عمومی طور پہ ہر والد ہر والدہ جی وہ نہ تو اتنی صلاحیت رکھتے ہیں، بہتر، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے۔ چلے میں اس بڑا پروگرام کے دکھ یہ ہے کہ والدین کے پاس اپنے بچوں کے لیے 1 منٹ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ، کبھی کوئی والد ہے شاید کبھی آئے پوچھے جی، میرے بچے کی کیا صورتحال، بہت کم، ورنہ والدین کو فکر ہی نہیں ہے۔ چلے میں اس کیپٹل ٹی وی کے پروگرام کے توسل سے ایک جو گائیڈنس ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ضرور بتائیں۔ پیرنٹل کنٹرول جو ہے وہ ایک موبائل میں موجود ہوتا ہے، اس کو آپ اگر لاگو کر دیتے ہیں تو آپ اپنے موبائل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ موبائل میں کن کن اپلیکیشنز کو استعمال کر رہا ہے اور کتنی ٹائم کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ یہاں تک نہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فون سے اس اپلیکیشنز کو بند کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں انشاءاللہ ان قریب اس پر اپنے چینل پر ڈال دوں گا۔ حضور ایک میرا یہ بھی سوال ہے کہ بطور اسلامی اسکالر آپ کی علمی خدمات کا دائرہ کار کن موضوعات پر محیط ہے؟ میرا عمومی طور پہ زیادہ جو ایریا ہے وہ مختلف شہروں کے اندر جا کے دروس اخلاق دے، جی بہت اس پر چونکہ کتابیں بھی ہیں، ہمارا چونکہ ضلع بہاول نگر ہے جی، تو یہاں پہ بھی الحمدللہ بہاول نگر میں، فورٹ آباس میں، ہارون آباد میں، ادھر ہمارا چھونا والا، ڈارا والا میں ہمارے مختلف دروس قرآن، دروس اخلاق، اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی کتاب بھی اس میں میرے خیال اس شائع پہ ہو چکی ہے۔ 2-3 کتابیں میری اس پہ جی، ہیں۔ اس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ پورے پنجاب کے اندر بڑھایا جائے، چونکہ اخلاقیات کے حوالے سے ہم بہت زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ ہمارا نوجوان تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جا رہا ہے اخلاقی جو زاویے ان حوالوں سے، تو اس پہ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے۔ میں اداروں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس پہ کوشش کریں کہ اخلاقی اعتبار سے ہمارا نوجوان بہتری کی طرف جائے۔ صرف 3 جملوں میں نوجوان کو اگر آپ نصیحت کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ 3 لفظ ہیں قرآن مجید میں، سبحان اللہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام جتنا ہو سکے تم کرو، کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کرو۔ ان میں ایک ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تقوی اختیار کرو۔ دوسرا ہے واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دشمن کے مقابلے میں جتنی قوت جمع کر سکتے ہو کر لو۔ اور تیسرا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سبحان اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو 3 چیزیں ہیں جتنی ہو سکتی ہیں، نمبر 1 تقوی، جی، نمبر 2 محنت، جی، اور نمبر 3 ذکر، اللہ کی یاد۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی جو چیز ہے نا بندہ مومن کے پاس سوغات، وہ یاد الہی ہے۔ سبحان اللہ، تو آج کا نوجوان یاد الہی سے غافل ہے، اس کو رب کی یاد ہی نہیں ہے، باقی ساری یاد، باقی ساری چیزیں یاد، وہ اللہ کریم کو یاد رکھے، مساجد ہماری تقوی اختیار کرے، اور دشمن کے مقابلے میں محنت بھی کرے اور اپنا آپ کو مضبوط کرے۔ جی، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں اپنے گھوڑے تیار کرو۔ تو آج کے جو گھوڑے وہ جدید ٹیکنالوجی، ڈرون ٹیکنالوجی، ہر اعتبار، تو جس میدان کے اندر بھی آپ جائیں گے جدت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ، آپ میڈیکل میں جا رہے ہیں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بہتر مریضوں کا علاج کرنے کے لیے محنت کریں، پڑھیں، ہمت کریں۔ آپ کے نزدیک ایک اسلامی معاشرہ کن بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا جواب دیجیے گا۔ ایک اسلامی معاشرہ بنیادی طور پہ تو توحید خالص کے ساتھ، جی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور تیسری چیز خدمت خلق ہے۔ ایک گھر سے جانور کی سیری وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے، اس کو زیادہ ضرورت تھی، انہوں نے کہا نہیں اگلے کو بھیجے، انہوں نے مدینہ طیبہ پورے سے گھوم کے وہ پھر پہلے گھر میں آ جاتی۔ یہ خیر کا ایک فلاحی معاشرہ تھا۔ حالت جنگ کے اندر ایک شخص کی زبان سے نکلتا ہے العطش، پیاس، پیاس، جب بندہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو آگے سے کوئی پکارتا ہے پیاس، تو وہ کہتا ہے نہیں پہلے اس کو پلاؤ، وہ آگے کوئی پکارتا ہے وہ کہتا ہے نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ 7 بندے شہید ہو جاتے ہیں، پانی کا خطرہ ایک بھی نہیں پیتا۔ اس طرح دوسروں کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر خیر کا جذبہ پیدا ہو جائے تو جو اسلامی معاشرہ ہے یہ اسی بنیاد پہ قائم ہوگا۔ جی، اور وہ بنیاد خیر کی ہے، برکت کی ہے، اتحاد کی ہے، اتفاق کی ہے، اور اس کی عمدہ مثال ریاست مدینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کر کے دکھائی۔ حضور یہ میرا آخری آپ سے بلکہ میری ذاتی خواہش ہے
کہ آپ نعتیہ چند اشعار سنا دیں۔ ماشاءاللہ۔ صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، سبحان اللہ، آقا آپ آئے بات بن گئی، سبحان اللہ، آپ آئے بات بن گئی، پہلے ان کا نور بن سبحان گیا، پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی، پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی، اور رخ کی روشنی سے دن بنا، ان کے رخ کی روشنی سے دن بنا، گیسوؤں سے رات بن گئی، واہ سبحان اللہ۔ اور صورت آخری شعر، صورت قرآن جو پڑھی، صورت قرآن جو پڑھی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی۔ بہت خوبصورت انداز میں پروفیسر حافظ ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی مجددی صاحب نے نعت سنائی۔ یہ ناظرین ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ بھی ہے پروفیسر صاحب کی طرف سے، انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے کیپٹل ٹی وی کے لیے خصوصی ٹائم نکالا، ہم ان کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، انشاءاللہ آگے بھی ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہے گا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور تشریف لائے، اور خاص طور پہ آپ کی جو کوششیں کاوشیں ہیں وہ بہت عمدہ ہیں۔ اس شہر میں جس طرح آپ خیر بانٹ رہے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے بھی ہیں، حل کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آپ لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے میں، اور خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا کردار وہ دیگر نوجوانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے اور بھی اسی طرح آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پروفیسر حافظ ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی مجددی کا، اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ رفع اللہ قدرکم فی الدنیا والآخرہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔